بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، یہ ابھی حال ہی میں جو سنبڑے حال میں ضمنی الیکشن ہوا ہے، یہ الیکشن کتنا صاف شفاف ہوا ہے اور اس الیکشن میں جو دھاندلی کی واردات کی گئی ہے وہ کیسے کی گئی ہے، یہ سب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اس الیکشن کی شفافیت کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس الیکشن کا جو ریٹرننگ آفیسر آر او تھا، وہ شخص اسپیشل آر او لگایا گیا جو 2024 8 فروری کے الیکشن میں ہمارے حلقے یعنی میری والدہ ریحانہ امتیاز ڈار اور جو خواجہ آصف کے مابین الیکشن ہوا تھا، یہی ریٹرننگ آفیسر تھا جس نے خواجہ آصف کو جیلی فارم 47 جاری کیا تھا۔ یعنی پوری قوم جانتی ہے کہ خواجہ آصف 2024 8 فروری کو ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتا تھا اور 60,000 ووٹوں سے ہارنے والے خواجہ آصف کو اسی آر او نے جیلی فارم 47 جاری کیا تھا۔ اب یہ جو آر او اس حلقے میں لگا ہوا ہے، ابھی تو 80,000 ووٹ مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ سامنے لائے گئے ہیں اس کے امیدوار کے صندوقڑیوں میں سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آر او ہے، یہ 80,000 تو ایک طرف، یہ 1,80,000 ووٹ جو تھا نا، وہ بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار کا نکال سکتا تھا اور اس کا بھی رزلٹ بنا سکتا تھا۔ یہ تو ہے بات آر او کی۔ اب آ جاتے ہیں پنجاب حکومت جس نے اس الیکشن کے انتظامات کیے تھے۔ اب پنجاب حکومت، پاکستانیوں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ از خود ایک جیلی حکومت ہے۔ ان لوگوں کے اوپر مشتمل پنجاب حکومت ہے جو خود 2024 8 فروری کو اپنے الیکشن ہار گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک جیلی فارم 47 لے کر ایک پنجاب حکومت میں وہ شامل ہوئے ہیں۔ یعنی ایک جیلی حکومت جو کہ خود الیکشن لوٹ کر جس کا وجود قائم کیا گیا ہو، وہ کیسے ایک اصلی صاف شفاف جو الیکشن ہے وہ کروا سکتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس الیکشن میں جو انہوں نے ووٹ سٹفنگ کی ہے وہ کس طرح کی ہے۔ انہوں نے ووٹ سٹفنگ اس طرح کی ہے کہ انہوں نے اپنی ہی ٹیمیں تشکیل دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کی۔ وہ پولنگ سٹیشنز پر ان کے 8-10 لوگ جاتے تھے اور آپس میں ہی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے تھے، آپس میں ہی، تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ نہیں، وہاں آپس میں ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد پنجاب پولیس جو ہے وہ اس بات کی آڑ میں پولنگ سٹیشنوں سے تمام لوگوں کو اس وقت باہر کر دیتی تھی، یہاں تک کہ پولنگ ایجنٹس کو بھی باہر نکال دیتی تھی کہ جی چلیں 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 باہر نکلیں، جی جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، آپ لوگ باہر نکلیں۔ اور وہ پولنگ اس وقت آدھے گھنٹے 20 منٹ 25 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے روک دی جاتی تھی اور ڈبوں کے پاس اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران انہوں نے یہ ایک جو ڈرامائی ٹیمیں اپنی بنائی ہوئی تھی جو مختلف پولنگ سٹیشنوں پہ جا کے خود ہی لڑتی تھیں اور پھر سارے پولنگ سٹیشن کے عملے کو، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اس دوران ووٹ سٹفنگ کی گئی، اس دوران بیلٹ باکس جو ہیں وہ بھرے گئے مسلم لیگ نون کے ووٹوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جہاں ان کا یہ حربہ پولنگ سٹیشنوں پہ نہ چل سکا، بعض جگہ ایسا بھی ہوا جہاں آگے سے ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ ڈٹ گئیں، انہوں نے سٹینڈ لے لیا۔ بعض پولنگ سٹیشنوں سے پھر یہ مجبور ہو گئے کہ یہ بیلٹ باکس، الیکشن کا عملہ اور پولیس مل کے وہ بیلٹ باکس ہی لے گئی ادھر سے، یعنی یہاں تک بھی نوبت آئی بہت سارے پولنگ سٹیشنز کے اوپر۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس الیکشن کا تناسب، یعنی جنرل الیکشن کے تناسب سے بھی اس الیکشن کا تناسب جو ہے وہ بہتر ووٹ کاسٹنگ کا ہے۔ حالانکہ یہ ایک نارمل ریالٹی ہے، حقیقت ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے اس میں جو ووٹ کا تناسب ہے
وہ جنرل الیکشن سے تقریباً 50% ہوتا ہے، لیکن اس ضمنی الیکشن میں ووٹ کا جو تناسب ہے وہ جنرل الیکشن سے بھی بہتر آیا ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ پنجاب حکومت اور یہ ریٹرننگ آفیسر آر او، یہ جو کہ انتہائی جس کا ماضی اتنا دیانتدار ہے، اتنا فرض شناس ہے کہ خواجہ آصف اور ریحانہ امتیاز ڈار کے حلقے کا جیلی فارم 47 اسی آر او نے جاری کیا ہوا ہے۔ یہ اس آر او کی کریڈیبلٹی کا عالم ہے، اسی لیے اس آر او کو یہاں اس ضمنی الیکشن میں لگایا گیا۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی تو تناسب یہ دکھایا گیا ہے، ورنہ یہ آر او اور پنجاب حکومت 80,000 ووٹ تو آپ چھوڑیں مسلم لیگ نون کا، یہ 1,80,000 ووٹوں کا رزلٹ بھی تیار کر سکتے تھے۔ اب ہمارے بہت سارے پولنگ سٹیشن ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی 2024 8 فروری کو جن پولنگ سٹیشنز کے اوپر ووٹ جو کاسٹ ہوا ہے وہ کاسٹ ہوا ہے 1,800، وہاں ضمنی الیکشن میں ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے 1,800، 1,600، 2,000۔ بعض پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جن کے ووٹوں کی تعداد ہی اتنی تعداد نہیں ہے، وہاں جو ووٹر کی تعداد ہے وہ ووٹ کاسٹنگ سے بہت کم ہے۔ لہٰذا یہ اس الیکشن کی جو ریالٹی ہے، یہ اس الیکشن کی حقیقت ہے۔ ایک تو انہوں نے کس طرح یہ واردات ڈالی، کس طرح انہوں نے ووٹ سٹفنگ کی، کس طرح ان کے لوگ آ کے پولنگ سٹیشنوں پہ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جاتے تھے، پھر کس طرح اس پولنگ سٹیشن کو جو ہے وہ خالی کروایا جاتا تھا، اور اندر کس طرح ڈبے بھرے گئے۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا۔ دوسرا، ضمنی الیکشن میں ہمیشہ ووٹ جو ہے وہ جنرل الیکشن سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں وہ 50%، 55% کاسٹ ہوتا ہے۔ اس الیکشن میں جنرل الیکشن سے بھی زیادہ جو ہے ووٹ کاسٹ کیا گیا۔ اچھا، پھر دوسرا میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے اس الیکشن میں لوگوں کو گلیاں، سڑکیں، تھانہ کچہری کے کام، مطلب بے شمار لوگوں کو دینے کے لیے انہوں نے اپنا ایک پیکیج رکھا ہوا تھا مسلم لیگ نون نے، یہاں تک کہ ووٹرز کو پیسہ بھی بانٹ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، ان گلیوں، سڑکوں، تھانہ کچہری، پیسہ، ان سب چیزوں کے جو مد مقابل ہمارے پاس ایک چیز تھی، وہ صرف اور صرف اس الیکشن میں عمران خان صاحب کی تصویر تھی۔ اور میں اس الیکشن میں 22 دن کمپین کرتا رہا ہوں بلا ناغہ۔ میں نے بلا ناغہ مسلسل متواتر طریقے انصاف کی جتنی بھی ٹیم اس حلقے میں کام کر رہی تھی، جو لوگ کام کر رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ کمپین کی ہے۔ میری آنکھوں نے عمران خان صاحب کا جو لوگوں کے اندر جذبہ دیکھا ہے، جو میری آنکھوں نے عمران خان کے لیے لوگوں کے جذبات دیکھے ہیں، وہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ لوگ بتاتے تھے کہ ہمیں جی ڈار صاحب یہ کہتے ہیں یہ منصوبہ لے لو، پیسے لے لو، سڑکیں بنوا دیتے ہیں، یہ کروا دیتے ہیں، لیکن ہم نے ووٹ پھر بھی عمران خان کو دینا ہے۔ تو یہ اس الیکشن کی ریالٹی ہے، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے جو میں نے مختصر لفظوں میں آپ کو اس الیکشن کی ایک سچائی جو ہے وہ بیان کی ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔